صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ جل جلالہ وعظم شان وعز اسمہ دی حمد و ثناء بعد صدہا درود و صدہا سلام بر نبی و بر آل و اصحابش تمام اہل سنت و جماعت دے بزرگوں دوستوں عام مسلک بھائیوں عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء جملہ حاضرین و سامعین سفر شریف دے اس تیسرے جمعۃ المبارک دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے سانو ایک مرتبہ پھر مل بیٹھنے دا موقع عطا فرمایا اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے اور جتنے بھی مومن اس دار فانی تو چلے گئے اللہ کریم انہوں سب دی بخشش و مغفرت فرمائے جملہ حاضرین و سامعین سنگیوں دوستوں پچھلا جمعۃ المبارک حضور گنج بخش داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت عرض کرنے دی سعادت نصیب ہوئی اور اج دا جو جمعۃ المبارک ہے جس ہستی دا ذکر اج کریں گے انہاں دا نامی اسم گرامی حضور مجدد دین و ملت مجدد میت حاضرہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ میرے اعلیٰ حضرت دا مہینہ ہے تو بندہ آج دا جو جمعۃ المبارک ہے اور آئندہ جو جمعۃ المبارک ہوئے گا دونوں ہی اعلیٰ حضرت دی بارگاہ دے اندر اپنی طرف عقیدت عرض کریں گے گرامی قدر سنگیو قرآن مجید دے اندر ایک آیہ مبارکہ ہے جس دے اندر اللہ فرماتا ہے ذالک الفضل من اللہ فرمایا یہ فضل اللہ کی طرف سے فضل ہے
اگلی آیت میں فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ہر نعمت ہی میرے رب کا فضل ہے، پر نعمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو ایک دین کا علم ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا میں جتنی عبادات ہیں ہر عبادت سے جو افضل عبادت ہے وہ اللہ کا دین پڑھنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے اور دین کو سنانا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لائے۔ حضور نے جب ان کو دیکھا تو یہ تو شان نبوت ہے نا کہ حضور دیکھیں اور آنے والے وقت جو ہیں ان کے بارے میں بھی علم ہو، یہ شان رسالت ہے۔ حضور نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تیری موت کا وقت بڑا قریب ہے، بس چند لمحات میں تو جانے والا ہے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، کوئی ایسا عمل کر جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ویسے یہ بات یاد رکھنا حضور کے جتنے صحابہ ہیں اللہ ہر صحابی پر ہی راضی ہے، پر اب نیک عمل کی طرف حضور ترغیب دلا رہے ہیں، اور کائنات میں جتنے آنے والے امتی ہیں ہر امتی کو اس نیک عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صحابہ بھی کیا کمال تھے، پوچھ لیا یا رسول اللہ میں ایسا کون سا عمل کروں کہ جو سب سے زیادہ مجھے اللہ کو پیارا کر دے اور محبوب کر دے، میں کون سا ایسا عمل کروں؟ حضور نے فرمایا وہ عمل کر جو اللہ کے قریب تجھے کرے، جس سے تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں کروں کیا؟ اب آپ ہی بتا دیجئے وہ عمل کون سا عمل ہے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس تھوڑے سارے ٹائم میں علم دین کا علم سیکھ پڑھ۔ اسی حدیث کو لے کر محدثین فرماتے ہیں اگر دنیا میں علم سے بڑھ کے کوئی عمل ہوتا، علم سیکھنے سے بڑھ کر، تو حضور ضرور فرماتے ہیں کہ وہ عمل کر، نوافل پڑھ، تسبیح پڑھ، یا سبحان اللہ کا ورد کر، یا استغفار کا ورد کر، یا کلمہ شریف کا پڑھ، اس میں بھی شک نہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پر اس میں بھی شک نہیں افضل العبادات، جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے جو افضل عبادت ہے وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، دین کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے اور آگے اشاعت کرنا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اگر اللہ کے ہاں کوئی دین سے بڑھ کے زیادہ محبوب عمل ہوتا تو حضور اس بندے کو فرماتے، صحابی کو فرماتے کہ تو وہ کام کر، پر حضور نے دین سیکھنے کا کہا، پتہ چلا دنیا میں بہترین عبادت اللہ کا دین سیکھنا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، دین سیکھنا۔ دنیا میں دو کام ضرور کرو، تین، علم سیکھو، سیکھ نہیں سکتے تو جو علم والے ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس بیٹھو، بیٹھ بھی نہیں سکتے تو پھر جو اللہ کے دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں ان کی مدد کرو۔ ان کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جیب سے پیسہ نکالیں، ان کی مدد کے لیے جتنی توفیق ہو، آپ پیسے کی توفیق ہے تو دو پیسے جو طالب علم پڑھتے ہیں ان پہ خرچ کرو، ضائع نہ جائے گا۔ پر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم زبان کی مدد سے ان کی معاونت ضرور کرتے رہو۔
اب پچھلے دنوں بڑا دکھ ہوا ایک بات کو سن کر، نیوزی لینڈ کی جب ٹیم ادھر آنا تھا میچ کھیلنے کے لیے پاکستان میں، وہ آئی، 60,000 ان کے فورسز کے اہلکار تھے جن کو انہوں نے اپنے پیروں کے تھلے روندتے ہوئے، یہ ہماری عزت نہیں، ہمارے ملک کی عزت نہیں کہ ایک ٹیم آئے 60,000 ہم اہلکار اپنے فورسز کے دیں سیکیورٹی کے لیے، پھر وہ جاتے ہوئے یہ بات کر جائے کہ ہمیں یہاں پر خطرہ ہے، ہم نے نہیں کھیلنا۔ یہ عزت کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی عزت نہیں۔ وہ چلے گئے، اب ہمارے جو وزراء ہیں، یہ جتنے بھی ڈبو ہیں، ٹلی جیسے جتنے بھی ہیں، سب نے کیا کہا کہ ان کا سفیر نکال دو۔ میں نے کہا بات سمجھ آ جاتی ہے پر وقت لگتا ہے، ہر ایک سمجھ کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ تمہاری حکومت میں یہ کام ہوا، نہ اہلو کی حکومت میں یہ کام ہوا، تو اب کہہ رہے ہیں نیوزی لینڈ کا سفیر نکالو۔ ارے ظالموں، جب رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہوا تھا تب وہ تمہارے ابے لگتے تھے جن کا سفیر نہیں نکالا؟ تب کیوں نہیں سفیر نکالا؟ دنیا میں ہر رشتہ بعد میں ہے، سب سے پہلے جو رشتہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات کا رشتہ ہے، جس کا تعلق حضور سے مضبوط نہیں، باقی رشتوں کو کیا کرنا؟ جس ملک میں رسول اللہ کی عزت پہ ناپہرا دیا جائے اس ملک کا کیا کرنا؟ ارے ہمیں ہمارے ماں باپ لے لو پر ہمارے نبی کے بارے میں ہمیں کوئی بندہ بری بات نہ بتائے، ہم سے کچھ بھی لے لو، ہماری جانیں لے لو نا، پر اپنے نبی سے تو وفا کرو، اپنے نبی کی عزت پہ تو پہرا دو۔ ایک ملک کی جب عزت کی بات آتی ہے تب سفیر نکلتے ہیں اور بیانات بھی آتے ہیں۔ جب میرے نبی کی عزت میں بات آ جائے، میں کہتا ہوں ایک ملک یا اگر ہزاروں ملک بھی تباہ ہو جائیں اور حضور کی عزت کا بدلہ نہ لیا جائے تو مر جانا بہتر ہے، ملک کو کیا کرنا ہے۔ امام مالک نے سچ فرمایا تھا کہ مر جانا چاہیے اس قوم کو جس قوم میں رسول اللہ کی گستاخی اور وہ بدلہ نہ لے سکے۔ بہرحال آج کچھ موضوع اور ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو دین والے ہیں ان کی معاونت کرو، جو دین والے ہیں ان کی دین پڑھو، پڑھ نہیں سکتے تو جو دین والے ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے تو پھر جو دین پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، پھر ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ گرامی قدر سنگیو، جو دین پڑھے اس پہ بھی اللہ کا فضل، جو دین سیکھے سکھائے اس پہ بھی اللہ کا فضل، جو دین والوں کے پاس بیٹھے اس پہ بھی اللہ کا فضل، اور جو دین پڑھنے والوں کی معاونت کرے اس پہ بھی اللہ کا یہ فضل ہی ہوتا ہے۔ بندے تو کنجریوں پہ پتہ نہیں کتنے روپے اڑا دیتے ہیں، مجرا دیکھنے کے لیے جائیں تو لوگ لاکھوں اڑا دیتے ہیں، مگر وہ فضل نہیں ہے۔ وہ بندہ اپنی قسمت پر روئے جس کو نیکی کی طرف 10 پیسے بھی دینا نصیب نہیں ہوتے اور برائی کی طرف ہزاروں اڑا کے آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر امت میں اللہ امام احمد رضا جیسی ہستی عطا فرما دے، اگر 14ویں صدی میں، اب تو خیر 15ویں ہے مگر امام صاحب 14ویں میں ہی تشریف لائے، اگر 14ویں صدی میں امام احمد رضا آ جائیں تو یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ یہ بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ ہم نے چونکہ ان کا دور نہیں پایا، ان کو دیکھا نہیں،
پر ہم نے یہ ضرور پڑھا ہے جو امام احمد رضا کو دیکھتا تھا ایمان والا پھر ان کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا. میں نے کہا یہ محمد عربی کے غلام ہیں، ان کی یہ حالت ہے، خود محمد عربی کا کیا عالم ہوگا جو حضور کے غلاموں کو دیکھے. اس کا یہ مقام ہے. امام احمد رضا ایسے نہیں ہے، اور ایسے ہم ان کو امام مانتے بھی نہیں. احمد رضا وہ ہیں کہ جب آپ اپنے پیر کی بایعت کے لیے گئے، مرید ہونے کے لیے گئے نا، تو ہر پیر کو اپنے مرید پہ ناز ہوتا ہے، اور ہر مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا. اور جو مرید اچھے ہوں پیروں کو بھی ناز ہوتا ہے، بھئی میرا مرید بڑا سونا ہے، چنگے کام کرتا ہے، اچھا ہے، ناز ہوتا ہے. پر جب احمد رضا گئے نا آل رسول کے پاس، تو جاتے ہی بایعت فرما لیا، جاتے ہی بایعت فرما لیا، خلافت بھی دے دی. اب آپ سے کسی نے پوچھا حضور پہلے دن ہی خلافت دے دی؟ ہزاروں مرید آپ کے دیکھیں، خلفاء بھی دیکھیں، بڑا وقت لگتا ہے، بڑا عرصہ لگتا ہے، کئی سال خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے سائیں راضی ہو جائیں تو کرم ہوتا ہے. تو آپ نے آتے ہی ایسے کر دیا. فرمایا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کون. فرمایا جب قیامت کے دن اللہ ہر کسی سے پوچھے گا نا کہ تجھے زندگی دی تھی تو تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، ہر ایک بندے سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تجھے زندگی دی، میرے لیے کیا لے کر آیا، کیا کیا. فرمایا جب آل رسول سے اللہ پوچھے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے، تو میں احمد رضا کو آگے کروں گا کہ تیرے لیے میں احمد رضا کو لے کر آیا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. شاہ آل رسول فرماتے ہیں میں یہ اللہ، اور ایسے بھی نہیں کہ شاہ آل رسول عام تھے، جن کا مرید احمد رضا ہو وہ پیر عام کیسے ہو سکتے؟ جن کے مرید احمد رضا ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ احمد رضا کروں گا کہ میرا مولا یہ میں تحفہ احمد رضا لے کر آئے گا. اللہ اکبر، یہ احمد رضا ہے. اگر بچپن پہ نظر ڈالیں تو کمال، جوانی پہ نظر ڈالیں تو کمال، بڑھاپے پہ نظر ڈالیں تو بھی کمال، قلم پہ نظر ڈالیں تو بھی احمد رضا کا کوئی ثانی نہیں. عزیزہ نے دی وقار ہر سمت دیکھ لو، ہر طرف دیکھ لو تے ہی آنکھو گے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں. ہر پہلو احمد رضا دا کمال دائی. اللہ اللہ قربان، آپ دی آل ولادت نہیں ہوئی، آل ولادت نہیں ہوئی تے آپ دے ابا جان نے خواب تک آئے. صبح ہوئی تے پریشان ہوئے نے، خواب بڑا عجیب تک آئے. جدو آپ دے دادا جان مولانا علی رضا کول گئے نے، بیٹے نے اپنے باپ نو اپنا خواب سنایا ہے. ابا حضور میں پریشان خواب تک آئے. تے آپ دے والد فرماندے نے فرمایا میرے بیٹے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اللہ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا، انج دا پتر عطا کرے گا، علم دی دنیا دے اندر اپنا نام ہودا ہوئے گا. ایسا بیٹا اللہ تینوں عطا فرمائے گا. میں پریشان نہیں ہو، اللہ تینوں احمد رضا عطا کرے گا. گرامی قدر آباب، میرے امام دی ولادت ہوئی تو بھی خوشخبریاں مل دیا نہیں. اللہ اللہ قربان،
بچپنا عمر ہے میرے امام دی، بچپنا عمر 3 سال دی عمر ہے، امت نو پیغام دے کے جا رہے ہیں، کتنا شرم و حیا دا پیکر احمد رضا 3 سال دی عمر ہے۔ اے ساڑھے بچیاں نے جس طرح عربی لباس نہیں پہنے ہوندہ، ایک مکمل اس طرح دا لباس امام احمد رضا نے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ بازار دے اندر جا رہے ہیں، اگو کچھ عورتاں آ رہی ہیں، جدو میرے امام نے انہاں عورتاں نو تکیا ہے، پردہ اور کوئی نہیں ملیا، اور کپڑا کوئی نہیں ملیا، آپ نے اپنا کرتا اٹھایا ہے، اپنے چہرے تے کر لیا ہے، چہرہ چھپا لیا ہے، کرتا اٹھایا تے چہرہ چھپا لیا۔ عمر کتنی؟ 3 سال۔ اے احمد رضا دے مننے والو، آج اتنا تے حیا سواڑیاں نظریں بھی ہونا چاہیے۔ گرامی قدر احباب، کرتا اٹھایا ہے، اپنا چہرہ چھپا لے، ستر ننگا ہو گیا ہے، ستر جدو ننگا ہویا ہے، او عورتاں ہسیاں نے، ہس کے آدیاں نے، او بڑیا بڑا شرم و حیا دا پیکریں، پر تھلیوں ستر ننگا کر دیتے، چہرہ چھپا لیا ہے۔ فرمایا عورتوں کی ہویا جے ستر ننگا ہو گئے، اپنیاں اکھاں بچا لیاں نے، میرے حضور دا فرمانے، اکھ تک دیئے دل تے اثر ہوندہ ہے، دل دے دو اثر ہوندہ ہے، او دو خیالات بدل دینے، دل دی دنیا بدل دیئے۔ فرمایا میں اکھ لکا لئیے، میرا دل بھی بچ گیا ہے، اکھ بھی بچ گئی ہے، تیری اپنی اکھیں تو میرے والو نہ تکیں، بلکہ میں تے اللہ دا شکر ادا کرنا، میریاں نظرانوں تیرے تو بچا لے آئے۔ فرمایا اکھ ویکھے تو دل بدل دائے، تو جدو آسا اکھ ہی لکا لئی ہون دل تے نہیں نہ بدلے، دل تے ہون اپنی تھا تے نا۔ اے ہوا احمد رضا عزیزہ ندی وقار، جدو آپ دی بسم اللہ کی تھی گئی، یعنی بسم اللہ تو مراد جدو آپ نے بولنا سکھے، او دو پہلی نشست قائم ہوئی، رمضان دا مہینہ، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آپ دے ابا حضور نے دعوت دا اہتمام فرمایا ہے، دعوت دا اہتمام کیتا ہے، عصر دا ویلا ہے، 2 سال تے 6 مہینے دی عمر میرے امام دی، جدو اے آغاز ہوئے علماء دی دعوت کی تھی گئی، آپ دے ابا حضور نے آپ نو اپنے نال لے آئے، کمرے دے اندر گئے نے، کھانے والی چیز مہیا ہے، فرمایا میرے بیٹے احمد رضا اے چیز کھا لے، عرض کی تھی ابا حضور روزے نے، میں کی میں کھاوا؟ ابا جی حضور فرماندن میرے بیٹے احمد رضا حالے 2.5 سال تیری عمر ہے، حالے تیرے تے روزہ فرض کوئی نہیں، بیٹا بچیاں دا روزہ تے اتنا ہی ہوندہ ہے۔ احمد رضا بولے آکھیا ابا حضور بے شک تمہارے دن مینو کوئی نہ تکدا پیا ہوئے گا، پر جدہ میں روزہ رکھیا ہے میرا اللہ مینو تکدا پیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ فرمایا ابا جی باہمیں 2.5 سال دی عمر ہے، نہیں بھی روزہ فرض، میں ہی تھے چوری کھا لاغا، پر جی دے روزے نے وہ مالک تو بھی چوری ہو سکتے، حالانکہ آپ مخالف نہیں اس وقت تک شریعت دی،
پر اللہ نے یہ خدا داد میرے مالک دیاں صلاحیتاں نے جڑیاں اپنے احمد رضا نو عطا فرمائی. عزیزاں دی وقار اے میرے امام دا بچپن آئی جدو ایک کم ہو گیا ہن ابا حضور نے پڑھنے واسطے بٹھایا ہے. آپ نے بچپن دے اندر قرآن پڑھ لیا ہے. 3.5 سال عمر ہون تو قبل قرآن پڑھ لے. میرے امام دی شان ہے قرآن نو پڑھ لیا ہے. ایک مرتبہ قرآن پڑھ دیا استاد زبر پڑھا ہے. احمد رضا زیر پڑھ دینے. استاد زبر پڑھا رہا احمد رضا زیر پڑھ دینے. آپ دے دادا جی حضور مولانا علی رضا نے بلایا ہے اپنے کول بلایا ہے. قرآن بھی منگوایا ہے. جدو قرآن تکیا ہے کتابت دی غلطی آئی ہے. زیر حقیقت دے اندر ہے مگر لکھنے والے نے چھاپنے والے نے غلطی دے اندر آکے زبر لگا دیتی ہے. دادا جان پوچھ دینے احمد رضا جدو استاد تینو زبر پڑھاندہ ہے تسی زیر کیوں پڑھ دے ہو؟ فرمان لگے میرے دادا حضور میں قسم چکیا نا میں بڑی کوشش کرنا زبر ہی پڑھا جی میں میرا استاد پڑھاندہ ہے میں انجی پڑھا. پر جدو اس لفظ دے اونا وہاں میرے زبان وچو آپ ہی زیر نکل جاندہ ہے. سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا. سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا. سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا. سنیوں کا پیشوا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ احمد رضا ہی تھے نا. میں نے کہا تھے تو وہ احمد رضا ہی پر بچو تسی 10 سال تے بستریں تے متر دے ہو. تے احمد رضا وہ ہے جڑا 3.5 سال دی عمر کتابت دی غلطی جڑا وہ بھی غلطی نہیں کر رہا. اے ان تو آنے اوپر دعا لکھی جی میں زبرہ زیرہ لکھی انہیں تو پڑھنا دیں جی تے جنہوں علم ہے جو کوئی غلطی ہے تے پھر وہ نہیں پڑھے گا. احمد رضا اس تو قبل وہ آیت نہیں پڑھی پڑھا استاد ہی رہنے. استاد زبر پڑھا ہے احمد رضا زیر پڑھ دیں. جدو دادا جی نے حافظ سن جدو قرآن تکیا تو واقعی اس جگہ تے زیر ہونی سی کتابت دی غلطی سی کہ زبر لگی سی. پوچھیا احمد رضا تو کیوں نہیں زبر پڑھ دا؟ آکھیا ابا حضور میں کوشش بڑی کردہ پر جدو اس لفظ تے ہونا خدا دی طرف ہی زیر نکل جاندی سی. خدا دی طرف زیر نکل جاندی سی. یعنی اللہ نے بھی احمد رضا نو انج محفوظ رکھیا ہے. احمد رضا دے پہلے پائے دے ہوتے لو پھر میرے امام دے بارے اپنی زبان نو کھولیو. تو جتنا چر احمد رضا دے پائے دے نہیں اتنا چر کسی نو نہیں اجازت جڑا احمد رضا تے زبان کھولے. گرامی قدر آباب بچپنا عمر اس طرح گزر گئی. 13 سال دی عمر دے اندر سارے علوم حاصل کر لینے قرآن دے حافظ بھی ہو گئے. آپ نے باقی درسی کتب بھی پڑھ لیا نے. 13 سال دی عمر دے اندر آپ اجازت دے نال فتوہ لکھنا شروع فرمائے. میرے امام نے فتوے دا کم میں شروع فرما دیتا ہے. سارے علوم مکمل کر لینے. 5 استاد میرے امام دینے 5 استاداں دے کولوں جڑی اللہ نے اپنا کرم فرمایا ہے. 55 علم ایسے نے 55 زبان ایسیاں نے جنہ دے اندر احمد رضا لکھ بھی لینا ہے. اللہ نے احمد رضا نو بولنے دی بھی توفیق عطا فرمائی ہے. 55 علوم جنہ دے اندر بول دے بھی نہیں اور لکھ دے بھی نہیں. تے آپ نو بڑیاں بڑیاں نے منے ہیں. پھر احمد رضا نو بڑیاں بڑیاں نے منے. گرامی قدر آباب احمد رضا او احمد رضا اللہ فرماندہ ذالک فضل اللہ
یؤتی من یشاء۔ او سنیو میرے حضور دے امتیو، آج احمد رضا دی قدر کرو، کیونکہ اے اللہ دا فضل ہے۔ اللہ نے 14ویں 15ویں صدی دے علماء، 14ویں 15ویں صدی دے مومنانو، 14ویں 15ویں صدی دے محققین، اللہ نے جو راہبر ہے او احمد رضا عطا فرمایا ہے۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ اے وہ احمد رضا نے، احمد رضا جدوں حضور دے روضہ دے نیڑے گئے نے نا، نبی پاک سرکار دے روضہ اطہر دے نزدیک، تے دل چے خواہش پیدا ہوئی کہ میں رسول اللہ نال مصافحہ نہ کرا۔ آج میرے حضور میرے تے کرم فرمان تے میرے نال مصافحہ فرمان۔ ایک خواہش جدو پہلی رات پوری نہ ہوئی تو آپ بڑے مایوس نہیں ہوئے، اپنے آپ پہ رون لگ پہ، تے پھر تسلی دیتی کہ احمد رضا کی ہویا جو حضور نے اس شرف عطا نہیں فرمایا، تیرے تو بڑے، جو اعلیٰ حضرت نے جملہ لکھے میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس طرح عاجزی دے اندر آکے لکھے۔ اور جدو دوسری رات ہوئی ہے تو پھر حضور نے زیارت بھی نصیب فرمائی اور دست بوسی ہونے دا بھی شرف حاصل ہویا۔ گرامی قدر احباب، اس جگہ تے میرے امام احمد رضا اپنا قلم اٹھایا، فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے، میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ آپ کعبہ کھول گئے نہیں ہے نے کعبہ ہے، پر دل جڑا ہے او در مصطفیٰ تے ہے نے کعبہ ہے، دل یار والے، دل حضور دے مدینہ والے، کعبہ دے نیڑے ہوئے۔ فرمایا کعبہ ساری دنیا تینوں تک دی، تو بھی کسے نو تکنے، ساری دنیا جو تینوں تکنے دا شوق رکھ دیئے، تو بھی کسے نو تکنے۔ تے پھر جواباً او خود ہی شاعری دے اندر لکھ دیتا، فرمایا کعبہ دا کی جواب، کعبہ بول کے کہندہ ہے آجیو، کعبہ بول کے کیا جواب دیندہ ہے، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے، میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حاجیاں مخاطب کیتا ہے، فرمایا حاجیو ان جدو مدینہ دے اندر میرے حضور دے روضہ کول آئے نے، ان لکھ دے کی نے آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فرمایا ہو کہ کعبہ وقت ویک کے آئے ہو، آؤ در مصطفیٰ تے ان کعبے دا بھی کعبہ تک، میرے حضور دا روضہ کعبے دا بھی کعبہ ہے، ساری دنیا کعبے وال جھک دی، پر کعبہ جڑا وہ روضہ رسول والے جھک ہے۔ کیوں نہ جھکے؟ میرے حضور دے دادا جان فرماندے ہیں جدو حضور دی ولادت ہوئی، میں طواف کر رہے ہیں، تقدہ کیا جس کعبے وال میں جھکنا، آج وہ کعبہ عبدالمطلب دے گھر وال جھکدا پیا ہے۔ تے جھکدا کس وجہ سے پہ کہ رسول اللہ دی آمد ہو رہی ہے، حضور دی تشریف آوری ہو رہی ہے، کعبے نے جھکاؤ اپنا ادھر کر لے، جدے نبی علیہ السلام جس گھر دے اندر حضور دی تشریف آوری ہوئی۔ گرامی قدر دوستو، اگر عشق دی دنیا دے اندر چلنا چاہتے ہو تو بھی امام احمد رضا بنا لو، علم دی دنیا دے اندر چلنا چاہتے ہو تو بھی امام احمد رضا بنا لو، 14ویں صدی 15ویں دے اندر ایمان دے رستے تے قائم رہنا چاہتے ہو تو احمد رضا نو اپنا امام من لو۔ احمد رضا بھی جنتیاں والے کم کر کے گیا ہے، احمد رضا دے غلام بھی جنتیاں والے ہی کم کر دے گا۔ اللہ احکم الحاکمین، صحیح العقیدہ
سنی رہنے دی توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے تے موت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.